बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता रात इस्लामाबाद में फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए तरनौल के करीब गधों के एक फार्म से 50 जिंदा गधे और 25 मन गधों का गोश्त बरामद किया है, जो कि ट्रेज में बहुत सलीके से रखा गया था। जिसके बाद अब जाहिर है हर तरफ ये खदशात हैं, हर तरफ ये सवालात हैं कि क्या ये गोश्त इस्लामाबाद के मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में, मुख्तलिफ होटल्स में, निहारी में, कड़ाही में, बिरयानी में, बारबेक्यू में इस्तेमाल हो रहा था या फिर इस गोश्त को एक्सपोर्ट किया जाना था। तो जाहिर है बहुत अरसे से गधे के गोश्त के मिलने की खबरें ज़ेरे गर्दिश रही हैं। लाहौर में भी इस हवाले से फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई की थी। कराची में भी हमने बहुत इब्तदाई दिनों में सरेआम का एक प्रोग्राम किया था, दिखाया था कि वहां गधे का गोश्त फरोख्त किया जा रहा है। तो गधे का ये गोश्त आखिर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में किस काम आता है? क्या वाकई ये रेस्टोरेंट्स में या होटल्स में कढ़ाइयों में इस्तेमाल किया जाता है? इसका कीमा बनाकर मुख्तलिफ कबाब तैयार किए जाते हैं, बिरयानी या निहारी में इस्तेमाल होता है? आखिर गधे का गोश्त मिल रहा है तो उसका इस्तेमाल क्या है? सबसे पहला सवाल हम सबके जहनों में इस तरह की किसी भी कार्रवाई या इस तरह की किसी भी खबर के बाद ये आता है कि गधों का ये गोश्त किन होटल्स पर बिक रहा था और इससे खाने की क्या चीजें तैयार की जा रही थी। दूसरा सवाल सबसे अहम ये कि क्या गधे के गोश्त में और बीफ और मटन में कोई फर्क होता है? उसके टेस्ट में, उसकी स्मेल में, उसकी साख्त में, यानी दिखने में क्या वो मुख्तलिफ महसूस होता है या नहीं? फिर सबसे अहम सवाल ये कि गधे के गोश्त की जो कीमत है, अगर उसे फी किलो मापा जाए तो क्या वो बीफ या मटन से कम होती है या ज्यादा? ये इस बात का तयन करने में मददगार साबित होगी ये बात कि क्या वाकई गधे का गोश्त मटन या बीफ में मिक्स करके या उसे अलग से तैयार करके रेस्टोरेंट या होटल्स में बेचा जाता है या नहीं। या फिर ये कि अगर ये गधे का गोश्त एक्सपोर्ट होता है तो उसके हवाले से जहां से ये गोश्त बरामद हुआ है वहां पे कौन कौन से इजाजतनामे एक्सपोर्ट के हवाले से उनके पास मौजूद थे, और अगर नहीं थे तो फिर यह बात साबित होती है कि गोश्त पाकिस्तान में इस्लामाबाद और पिंडी ही में फरोख्त हो रहा था। तो हम सबसे अहम सवाल के जवाब से आगाज करते हैं। सबसे अहम सवाल मेरे नजदीक यह है कि गधे की गोश्त की कीमत पाकिस्तान में क्या है? अगर फी किलो हम गधे की गोश्त की कीमत निकालें तो तहकीक से बात साबित हुई है कि गधे का गोश्त जो आमतौर पर पाकिस्तान में फरोख्त किए जाने का अंदेशा जाहिर किया जाता है, वो किसी सेहतमंद हट्टे कट्टे गधे का गोश्त नहीं होता। वो गधा जो बीमार होता है, वो गधा जो लागर होता है, वो गधा जो करीबुल मर्ग होता है, मरने के करीब होता है, किसी बीमारी में मुब्तला होता है, जिसे बहुत सस्ते दामों खरीदा जा सकता है। खदशा यह है कि उस गधे का गोश्त ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है या ज्यादा बेचा जाता है पाकिस्तान के अंदर। तो जनाब, अगर आप एक सेहतमंद गधे की कीमत भी पाकिस्तान में मुतय्यन कर लें और उसके मुकाबले में गाय और भैंस की कीमत निकालें, बीफ और गधे के गोश्त का मुआवजा करें, तो जनाब हमने जो तहकीक की है उसके मुताबिक जो बिल्कुल सेहतमंद गधा है, जो माल बर्दारी के काम भी आ सकता है, उस गधे की कीमत 60,000 से 1 लाख रुपए तक होती है और उसका वजन तकरीबन 250 से 300 किलोग्राम होता है, जिसमें से जो गोश्त निकलता है वो 100 से 120 किलोग्राम यानी तकरीबन 3 मन के करीब गधे से गोश्त निकल सकता है। और वो गधा जो बिल्कुल सेहतमंद हो, जिसे जोतने के काम में लाया जा सकता हो, जिससे माल बर्दारी का काम लिया जा सकता हो, वो 60,000 रुपए से 1 लाख मैक्सिमम उसकी कीमत होती है। तो इस एतबार से अगर सेहतमंद तरीन गधा भी हो तो उसके गोश्त की फी किलो कीमत 400 से 600 रुपए फी किलो होगी। और अगर कोई बिल्कुल लागर, मुर्दार, करीबुल मर्ग या किसी बीमारी में मुब्तला गधा हो तो वो 10 से 20 हजार रुपए में भी मिल जाएगा और कीमत जाहिर है शायद 100, 150, 200 रुपए फी किलो पर भी चली जाएगी। इसके मुकाबले में अगर हम बीफ की बात करें, गाय के गोश्त की बात करें, तो गाय की जो कीमत है पाकिस्तान में वो 2.5 लाख से 4 लाख रुपए है। और ये गाय की जो मजमूई जो उसका वजन है वो 450 से 600 किलो है और उसमें से जो गोश्त निकलता है वो तकरीबन 200 से 280 किलो गोश्त किसी एक गाय या भैंस से निकल सकता है। तो इस एतबार से 900 रुपए से 1200 रुपए गोश्त की लागत है फी किलोग्राम अगर बीफ की बात करें। तो अंदाजा कीजिए कि अगर सेहतमंद तरीन गधा भी ज़िबा किया जाए और उससे गोश्त हासिल किया जाए तो भी वो 3 गुना सस्ता है बीफ से पाकिस्तान के अंदर। तो जाहिर है पहला क्वेश्चन मार्क रेज होता है या पहला रेड फ्लैग रेज होता है कि अगर किसी को 3, 4, 5 गुना या 10 गुना तक फायदा मिल रहा है गधे का गोश्त बेचकर तो वो ऐसा क्यों नहीं करेगा। अब दूसरा सवाल कि क्या गधे का गोश्त जायके में और बू में बिल्कुल मुख्तलिफ होता है या नहीं पकड़ा जा सकता कि आप बीफ खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं या गधे का गोश्त खा रहे हैं। तो ये बात बहरहाल तयशुदा है कि गधे के गोश्त का जायका भी कदरे मुख्तलिफ होता है,
اس کی بو بھی الگ سے محسوس کی جا سکتی ہے اور وہ نسبتاً زیادہ سخت ہوتا ہے بیف یا مٹن کے مقابلے میں. لیکن تحقیق یہ کہتی ہے کہ بہت زیادہ جو مسالے دار کھانے ہیں یا جو قیمہ ہے اس کے اندر سے بڑی آسانی سے استعمال کیا جا سکتا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ چاول ہو, گندم ہو, اس کے اندر کنکریاں ڈال کر, یعنی اگر 40 کلو چاول ہے یا دالیں ہیں اس کے اندر آپ نے 2 کلو کنکری ملا دی ہے تو آپ نے ظاہر ہے ہزاروں روپے کا فائدہ اس سے حاصل کر لیا. تو بالکل ایسے اس بات کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا کہ کسی قیمے میں یا کسی مسالے دار کھانے میں کچھ مقدار شامل کر دی جائے گدھے کے گوشت کی, جسے ظاہر ہے بہت سارا فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے, اس لیے کہ 4 گنا سے 10 گنا تک کا فرق گدھے کے گوشت کی قیمت میں اور بیف کی قیمت میں موجود ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ گدھا بہت مہنگا ہوتا ہے, تو میں نے آپ کو یہ انالیسس کر کے دکھا دیا اور میں نے میکسیمم ریٹس کے اوپر یہ انالیسس کیا. دوسری اہم ترین بات یا سوال یہ جو پہلو ہے وہ یہ کہ اگر تو یہ گوشت ایکسپورٹ کیا جا رہا تھا اور اس کے شواہد اور ثبوت ہوں تو پھر چلیے بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ پاکستان میں نہیں بک رہا تھا. لیکن اگر کوئی گوشت ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے, کسی فارم سے گدھے سلاٹر کیے جا رہے ہیں, ذبح کیے جا رہے ہیں, تو اس کے لیے جو اجازت نامے درکار ہیں ان میں سب سے پہلے سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان یعنی SECP کا اجازت نامہ درکار ہے. پھر آپ FBR سے رجسٹرڈ ہو, آپ کے پاس ٹیکس نمبر ہو, FBR سے ایکسپورٹ کا اجازت نامہ آپ کے پاس موجود ہو, پھر لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ سے سلاٹر ہاؤس کا اجازت نامہ آپ کے پاس موجود ہونا ضروری ہے اگر گوشت ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے, چاہے وہ گدھے کا گوشت ہے, چاہے وہ بیف ہے, یا کوئی بھی اور گوشت جو پاکستان سے باہر بھیجا جا رہا ہے. پھر جو ویٹرنری ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ڈیفرنٹ سرٹیفکیٹس کی ضرورت ہے. پھر منسٹری آف کامرس سے ایکسپورٹ پالیسی کے مطابق ایکسپورٹ کی اجازت نامہ ہونا آپ کے پاس ضروری ہے. پھر کسٹمز میں آپ کی ایکسپورٹ کی کلیئرنس, شپمنٹ کا اجازت نامہ, اور پھر جہاں جس ملک میں, یعنی اگر آپ چین بھجوا رہے ہیں گدھے کا گوشت تو وہاں کے جو متعلقہ ادارے ہیں ان کی اپروولز, ان کے اجازت نامے بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے. تو اگر اسلام آباد کے علاقے ترنول میں اس فارم پر جہاں سے گدھے اور 25 من گدھے کا گوشت برآمد ہوا ہے ان کے پاس یہ اتنے سارے اجازت نامے موجود تھے تو پھر فوڈ اتھارٹی کو اور سکلین شاہ جو کہ مجسٹریٹ ہیں انہیں کارروائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. مجسٹریٹ موجود تھے باقاعدہ, سید سکلین شاہ ان کا نام ہے, پولیس تھی, فوڈ اتھارٹی تھی. تو اگر یہ سارے اجازت نامے ہوتے ان کے پاس تو ظاہر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ فوڈ اتھارٹی وہاں ریڈ کرتی اور وہاں سے 25 من گدھے کا گوشت برآمد کر کے اسے تلف کر دیتی. دیٹ شوز کہ ان کے پاس جہاں سے یہ 25 من گوشت برآمد ہوا ہے ان میں سے کوئی بھی اجازت نامہ نہیں تھا. طے ہو گیا کہ یہ گوشت ایکسپورٹ تو نہیں کیا جانا تھا, ورنہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ڈاکومنٹس ہیں جن کی ضرورت ہے آپ کو گوشت ایکسپورٹ کرنے کے لیے. تو اگر یہ گوشت ایکسپورٹ نہیں کیا جانا تھا تو لامحالہ یہ اسلام آباد اور پنڈی ہی میں استعمال کیا جانا تھا. پنڈی اور اسلام آباد میں استعمال کیے جانے کے حوالے سے ایک مارجن آپ شاید دے سکتے ہیں کہ وہاں جو غیر ملکیاں چینی باشندے بہت بڑی تعداد میں کہ شاید وہ اس کا استعمال کرتے ہوں. لیکن جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ چونکہ اس کی قیمت نسبتاً بہت کم ہے, 4 سے 10 گنا تک کا فرق ہے, اور اگر مٹن کی بات کریں گدھے کے گوشت کے مقابلے میں پھر تو ظاہر ہے یہ 20-25 گنا تک کا معاملہ بڑھ جاتا ہے. تو ظاہر مفاد پرست لوگ جو پاکستان میں جعلی کولڈ ڈرنکس بناتے ہیں, جو جعلی مرچ مسالہ جات بناتے ہیں, جہاں انتڑیوں اور چربیوں سے گھی نکال کر بیچا جاتا ہے, جہاں فوڈ میں ملاوٹ کی کون سی غلیظ قسم ہے اور طریقہ ہے جسے نہیں اپنایا جاتا, وہاں یہ خارج از امکان نہیں ہے کہ گدھے کا گوشت مکس کر کے فروخت کیا جا رہا ہو کڑھائیوں میں, نہاریوں میں, بریانیوں میں, باربیکیو میں اور کباب میں. اور کیا یہ صرف اسلام آباد میں ہو رہا ہوگا؟ جواب ہے نہیں. اگر جعلی کولڈ ڈرنکس لاہور میں بن رہی ہیں اور یہ ایک اچھا بزنس ماڈل ہے ان جال سازوں کے لیے, تو پھر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں یہ کام ہو رہا ہوگا. تو اگر کسی ایک جگہ پر گدھے کا گوشت بک رہا ہے ایز بزنس ماڈل, وہ کام چل رہا ہے, تو ظاہر ہے یہ طے کر لیا جانا چاہیے کہ معاملہ صرف اسلام آباد یا پنڈی تک محدود نہیں ہوگا. کراچی میں بھی گدھے کا گوشت فروخت ہو رہا ہوگا, اس کی تفصیلات میں نے بتایا, ہم نے پروگرام سریعام میں عرض بھی کی. لاہور میں بھی گدھے کا گوشت پکڑا گیا. تو ظاہر ہے اس حوالے سے ذرا مزید احتیاط کی ضرورت ہے. اور اہم ترین بحث جو گدھے کے گوشت کے ملنے کی خبر کے بعد چھڑ جاتی ہے پاکستان میں وہ یہ کہ کیا گدھے کا گوشت حلال ہے یا حرام. تو جب ہم نے پروگرام کیا تھا اس پر بڑی تفصیل سے ہم نے تحقیق کی تھی. تو 2 طرح کے گدھے, ایک جنگلی گدھا ہے اور ایک پالتو گدھا ہے جسے مختلف کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے. پالتو گدھے کے حوالے سے, گھریلو گدھے کے حوالے سے طے ہے تمام مسلمانوں کے مکاتب فکر کے نزدیک کہ اس کا گوشت حرام ہے. غزوہ خیبر میں اس کی حرمت کا حکم تھا. جب ہانڈیوں میں گدھا پکایا جا رہا تھا غزوہ خیبر کے موقع پر, تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ہانڈیوں کو انڈیل دیں اور کہا کہ یہ نجس ہے گوشت.
کچھ لوگوں کا خیال انہوں نے اخذ کیا کہ شاید یہودیوں کے گدھے تھے اور گندگی اور غلاظت کھایا کرتے تھے، شاید اس وجہ سے ممانعت کی گئی، لیکن اتفاق کر لیا گیا کہ اس معاملے میں مکمل طور پر جو پالتو گدھا ہے، اور شاید یہ بھی وجہ کہ ظاہر اگر آپ جو مال برداری کے کام آنے والے گدھے ہیں انہیں کھانا شروع کر دیں گے تو پھر مال برداری کا کام کس سے لیا جائے گا۔ گھوڑوں کے گوشت سے متعلق بھی اس قسم کی بحث ملتی ہے۔ جنگلی گدھے کے حوالے سے مختلف رائے ہے، اور اس میں بہت سارے علماء کا اتفاق ہے کہ جنگلی گدھا جسے ہمارے وحشی بھی کہا جاتا ہے اسے حلال سمجھ کر کھایا جا سکتا ہے۔ تو گدھے کی حرمت کے حوالے سے، گدھے کے حلال یا حرام ہونے کے حوالے سے، جو گدھے ہمارے ہاں استعمال ہوتے ہیں عام طور پر، جو ہمارے اطراف میں ہیں، جنہیں ہم گدھا ریڈی کے اندر جوتتے بھی ہیں، جن سے ہم مال برداری کا کام بھی لیتے ہیں، جن پہ اینٹیں بھی ڈھوتے ہیں اور باقی تمام اس گدھے کے حوالے سے اتفاق رائے ہے کہ گدھا حرام ہے۔ اور بہرحال وہی بات کہ کچھ لوگوں کا کہنا تھا چونکہ غزوہ خیبر سے پہلے حلال رہا ہے، غزوہ خیبر کے موقع پر شاید اسپیسیفکلی ان گدھوں کے حوالے سے حکم تھا، لیکن اجماع امت ہے کہ گدھے کی جو قسم ہمارے ہاں پائی جاتی ہے وہ گدھا یا گدھے کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے۔ تو ظاہر حلال اور حرام کی بحث کے علاوہ جب ہم پاکستان میں ایک کراہیت کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں تو ہر ایک کو ایک کراہیت ہے گدھے کے گوشت سے، تو یہ طے ہے کہ فوڈ اتھارٹیز کا اور متعلقہ اداروں کا یہ کام ہے کہ وہ گدھے کے گوشت کی فروخت کو روکیں۔ ہر بار صرف گدھے کا گوشت برآمد کر لینا اور اسے تلف کر دینا یہ کافی نہیں ہے۔ میرا یہ خیال ہے ہم سب کو بار بار سوال پوچھنا چاہیے کہ اسلام آباد فوڈ اتھارٹی نے یہ گدھے کا گوشت جو برآمد کیا، اسے تلف کیا، یہ سلاٹر ہاؤس کون لوگ چلا رہے تھے، ان کے پاس کون سے ڈاکیومنٹس تھے، وہ کہاں کہاں یہ گوشت سپلائی کر رہے تھے، اور باقاعدہ ان ریسٹورانٹس یا ہوٹلز کے نام سامنے آنے چاہیے۔ بصورت دیگر یہ معاملہ پھر ظاہر ہے کچھ سالوں میں، کچھ مہینوں بعد ہم دیکھیں گے کہ گدھے کے گوشت کو برآمد کرنے کی کوئی ایک اور خبر آئے گی، پھر بحث کریں گے اور اس کے بعد یہ معاملہ دوبارہ سے دب جائے گا۔ تو اب کی بار ہمیں یہ توقع کرنی چاہیے کہ یہ گوشت کہاں فروخت کیا جا رہا تھا، کس طرح کے کھانے میں اس کا استعمال کیا جا رہا تھا، کون لوگ اس کی فروخت میں ملوث تھے، تمام تر تحقیقات قوم کے سامنے ضرور لائی جانی چاہیے۔